السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 7 کی مشق کریں گے۔ یہ ہے پیج نمبر 53 یعنی 53۔ تو آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے اس کا مختصر جواب دیں۔ تو اس میں الف جو اس کا پارٹ ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ سارے سوال آج ہم اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کر دال تک آج ہم کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اچھے سے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو ہوم ورک کاپی پہ نیٹ اینڈ ایز اٹ از لکھنا ہے۔ الف ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میں نے جو آنسرز ہیں آپ کو پوائنٹس میں لکھی دیے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی ہیں اور 1 بائی 1 آپ کو پوائنٹ یاد بھی اچھے سے ہو۔ تو یہاں سے شروع کریں گے۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو زیادہ کام کرنے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی نروس کمزور ہو جاتے ہیں، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اکثر ایسے جب ہم بہت زیادہ ہم نے آرام نہیں کیا ہوتا یا سکون سے سوئی نہیں ہوتے تو ہم کسی کی بات کو سننا یا سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے پھر دوسرے پہ۔ بیمار ہو کر زیادہ وقت آرام و سکون کے لیے نکالنا پڑ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو گئے کیونکہ بیگم اشفاق ان کی بیوی کا نام ہے، ان کی اشفاق صاحب کی جو بیوی ہیں، یہاں پہ ہم بیگم اشفاق کے صاحب نام سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ بیگم اشفاق کے انتظامی امور میں نظم و ضبط کی کمی تھی، یعنی جو گھر چلاتی تھی اس میں بے ترتیبی بہت زیادہ تھی اور ہر بات پہ ہنگامہ رائی بہت زیادہ کرتی تھیں۔ گھر میں ہر وقت شور ہوتا تھا جس سے وہ بے چینی محسوس کرتے تھے۔ ننھے کی حرکتیں اور ہمسائے کی نغمہ سرائی سے وہ زیادہ بے سکون اور پریشان ہوتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اسٹوڈنٹس پہلے تو انسان خود کا ہی اتنا خیال رکھے کہ وہ بیماری نہ پڑے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر وقت آرام ہی کرتا رہے۔ مطلب کام میں اور آرام میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے، اور گھر میں اگر کوئی بیمار بندہ ہے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا بھی چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی شور و غل نہ ہو یا ایسا کوئی گھر میں ماحول نہ پیدا کیا جائے جس سے وہ اور زیادہ بیمار ہو سکے یا بے سکونی محسوس کر سکیں۔ گھر میں ناحق شور مچانے سے گھر والوں اور ہمسائے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس جیسے ہم نے یہ سبق پڑھا کہ ہمسائے کے ہارمونیم بجانے سے جو گھر میں بیمار بندے تھے یعنی اشفاق صاحب اور زیادہ پریشان ہو گئے اور بالآخر وہ دفتر ہی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جیسے اپنے گھر میں شور، جیسے ہمیں دوسروں کا شور برا لگتا ہے، اپنے گھر میں بھی شور نہ کریں اور اس شور سے ہمارے ہمسائے بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے بہت زیادہ شور و غل میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر کچھ بھی ایکسٹرا اور آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میک شور اس کو اپنے کسی بھی بڑے کے ساتھ ایک دفعہ ڈسکس ضرور کریں تاکہ کچھ ایسا نہ لکھیں جو بعد میں ریز کرنا پڑے یا اس کو کٹ کرنا پڑے۔ اعصاب پر مضر اثر پڑتا ہے، یعنی ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا۔ شور میں کام کرنے والے لوگوں کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ قوت سماعت کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ سننے کی حس، یعنی جو سننے کی حس ہے ان کو کم سنائی دیتا ہے۔ پھر ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن، چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، یعنی غصہ آنا، اینگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سر درد اور بلند فشار خون۔ اسٹوڈنٹس یہ بلڈ پریشر کو اردو میں بلند فشار خون کہتے ہیں اور اس کا جو انگلش نام ہے وہ ہے بلڈ پریشر۔ آپ بلڈ پریشر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں یعنی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگلا سوال ہے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کام اور آرام میں توازن رکھا جائے، ذہنی سکون برقرار رکھا جائے، اچھی غذا اور مناسب ورزش
ضروری ہے کی جائے۔ صاف اور خوشنما ماحول یہ بھی بہت اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کا ماحول ہی صاف ستھرا نہیں ہے اور ایسا ماحول ہر چیز بکھرا ہوا ہے تو انسان کو اس جگہ میں بیٹھنا اچھا بھی نہیں لگتا، اور یا پھر اگر بیٹھتے بھی ہیں تو بہت زیادہ چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے بے ترتیبی آپ کے سامنے ہوتی ہے ویسے ہی بے ترتیبی آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی مسئلے کو یا کسی بھی معاملے کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی آپ میں جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آگے ہے کہ شور و غل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب بچنا، یعنی آپ خود بھی گھر میں شور و غل نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کا ایسا ہے کہ ہمسائے میں ہے تو اس کو طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ شور نہیں اچھی عادت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کی ہارمونیم کی نغمہ سرائی، یعنی جو ہمسائے تھا وہ ہارمونیم بجا رہا تھا تو اس کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے اس کے سارے سوال کر لیے ہیں۔ سوال نمبر جو 1 ہے، پہلا سوال ہے، اس کے سارے پارٹس کر لیے ہیں۔ الف تا واو تک ہم کر چکے ہیں، الف سے لے کر واؤ تک یہ ہم سارے کر چکے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے گھر میں جو ہے نا اس کا ہوم ورک کرنا ہے، اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور اس کو اچھے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کا ہے پیج نمبر 53 پہ۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی باقی ایکسرسائز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔